پیغمبر کی ٹریجک سٹوری ہے کہ جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے. کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی. لہذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں. ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو، سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ، بچپن میں اعلان نبوت کرنا، شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے، بالکل نیو بورن بیبی، اور اس کے بعد پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران کے اندر یہ 3 مین صورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا ہے، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من، وہ اللہ کی روح ہے. اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بالکل کلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا ٹاپک ہی یہی ہے. بہرحال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹراڈنری چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو. اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے. کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے، والعیاذ باللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. سورہ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نوعیت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا
جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا. اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا. پھر آگے چل کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرینٹی یہ تھی کہ تین خدا ہیں، اللہ، سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم. آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام. بہر ٹرینٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں. کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا. لہذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا. نمبر 2، نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. لہذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ماں کو پوجتے ہیں. ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا نہ، آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اور کتنی آپ سمجھ لیں، وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے ننگی بات، یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابد شاہی کوئی نہیں. بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابد شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں. اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہیں. اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اور پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ. قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہوا ہے. اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا. غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے. یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے. جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے،
اچھا، وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں. ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے. یہ ہے سرکار رحمانی توحید. اور ایک ہے شیطانی توحید. شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پر. پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس چیز سے آر محسوس کرے گا نا، پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسوں کو. یہ سمجھانے کے لیے تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، یہ سورہ النساء میں تھی آیات، سورہ آل عمران میں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ. وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بس سبب اس کے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کتاب دی جس سے تم درس دیتے ہو، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم انبیاء اور فرشتوں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اتنی سخت آیات ہے سورہ آل عمران کے اندر. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں، 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم. اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے. اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی. 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے. اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے. ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھئی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا، یہ تمہاری خرافات ہے. اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو بھی تمہاری خرافات ہے.
قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے، ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو۔ ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا۔ تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب، سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے، اس طرح یہ والا جو عقیدہ عیسیٰ ابن مریم والا، اس کے اوپر نہ صرف ود ان اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے۔ جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں، خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہیں۔ سورۃ النساء کنکلوڈ ہو رہی ہے ان آیات کے اندر۔ جیوز نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فہرست آپ سمجھ لیں، پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا۔ انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مہر لگا دی اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا، نعوذ باللہ، کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے بجائے اسے معجزہ ماننے کے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا بھی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے چھپی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا، انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ قرآن میں جن آیات میں رسول کے لیے ورڈ آیا نا وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا۔ جب ٹرمنالوجی میں اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی رسول کی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے آتا ہے، اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی نئی شریعت لے کے آتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے۔ رسول تو بہت تھوڑے ہیں، وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے صرف 315 رسول ہیں، باقی سب کے سب انبیاء ہیں۔ رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں، پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دی اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں، جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام، وہ کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ اگر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسولوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ رسول کبھی قتل نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نا۔ دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو، خود قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں۔ یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم
قتل نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا, بچا لیا, اور ان کے مخالفین پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا, اور مسلسل پچھلے 2000 سال سے برس رہا ہے. ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر نبی الاسلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی 500 ایئرز پہلے ہیکل سلیمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تھا نیبوکیڈ نظر کے توڑنے کے بعد, اسے توڑ دیا. ایک دیوار صرف چھوڑی اس نے, وہ جس کے سامنے یہ وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں, ویلنگ وال, دیوار گریا. اور پھر مسلسل عذاب کی قسطیں ان پہ آتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. پچھلی صدی میں تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ وہ انسانی ہسٹری میں نہیں آیا کسی کے اوپر. 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر 100 فیکٹریز میں گیس چیمبرز کے اندر قتل کر دیا. ہٹلر کا جو عمل ہے وہ غلط ہے, اسے ہم کنڈیم کریں گے. ان پہ جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یہودی خود مانتے ہیں. آج بھی آپ کو پتا ہے جو زائنسٹ ہیں وہ الگ سے ہیں, جیوز الگ سے ہیں. زائنسٹ نے اسرائیل بنایا ہے, اسرائیل بنانے کو جیوز حرام سمجھتے ہیں. جو اوریجنل یہودی ہیں, جو امریکہ میں آپ کو فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر کراس کا نشان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, وہ جیوز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا کہ ہم الگ سے ریاست بنائیں. جب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت نہیں دے گا, اور وہ اللہ ہی ہمیں حکومت بنا کے دے گا, کیونکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ اللہ ہی جا کے جہاد کرے, ہم نے نہیں کرنا. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے. ہاں ان کا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا, بس یہ ہے. جس طرح کے سلطنت عثمانیہ یا بنو امیہ, بنو عباس یا باقی حکومتیں, اسلامی حکومتیں تو نہیں تھی. ہاں وہ بادشاہ جو تھے وہ مسلمان تھے, اس کی وجہ سے ذرا اسلام کا ٹپا لگ گیا, ورنہ کام کوئی مسلمانوں والے نہیں تھے. نہ سلطنت مغلیہ کے کام مسلمانوں والے تھے الا ماشاء اللہ. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت کرتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ انہیں اٹھا لیا, تو اور ان کے مخالفین پہ عذاب کے کوڑے مسلسل برس رہے. آخری کوڑا برسنا ہے جب قرب قیامت میں انہوں نے خود نازل ہونا ہے. تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے, لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے نا, ان کے خلاف پھر قتال ہوگا. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا, تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کرتے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں, اے مسلم. ہاں تو لہذا مسلم بڑھ جاؤ, خدا نہ آ جائے. تو ایک غرقت کا درخت نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ نہیں بولے گا, جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے. انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی, بہرحال الٹیمیٹلی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے, وہ بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے ریگستان میں, اتنی گھنی جھاڑی وہی اگ سکتی ہے. اس میں ایک بندہ کیا, کئی بندے بھی آپ چھپا دے تو نظر ہی نہ آئے. درخت نما جھاڑی ہے وہ, تو وہ غرقت کا درخت ان کو پناہ دے گا. ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں. عام حالت میں نہیں قتل کرنا, نہ کسی مسلمان نے یہودی کو, نہ کسی یہودی نے مسلمان کو, صرف میدان جنگ کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی, آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا, اور ان کے مخالفین پہ, چونکہ وہ رسول تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے, ایسا نہیں ہو سکتا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ, انہیں قتل نہیں کیا گیا. وَمَا صَلَبُوهُ, نہ انہیں سولی چڑھایا گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا, مشتبہ ہو گیا. ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں, لفی شک من, وہ ان کے معاملے میں شک میں ہے, انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا. ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا, عیسیٰ ابن مریم کو. یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا. یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے.
وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. ما لہم بہ من علم, اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے. الا اتباع الظن, سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا, اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا. عیسیٰ ابن مریم کو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے, اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے, فلاں جگہ ان کی قبر ہے. نہیں, فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے, سلیب نہیں دیے گئے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جو مسلم مفسرین ہیں, امام طبری ہوں یا امام ابن کثیر ہوں, انہوں نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی, بس اتنا ہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن وہ ایونٹ کیا ہوا تھا وہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں. بعد میں پوپ کی لائبریری سے 17ویں صدی کے آغاز میں, آلموسٹ آج سے کوئی 400 سال پہلے, ایک انجیل کا ورژن نکلا تھا, انجیل برناباس کا. اب کرسچنز تو انجیل برناباس کو نہیں مانتے. بعد میں ٹرکی میں بھی ایک سمگلنگ کے دوران بھی کچھ سال پہلے ایک اس کا نسخہ ایک بندے کے ہاتھ لگ گیا تھا, اور وہ اب ٹرکی کے میڈیا کا تو دعویٰ ہے کہ وہ 1500 سال پرانا نسخہ ہے, نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. اگر واقعی ایسا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے, کیونکہ پھر مسلمانوں پہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے. لیکن اس کی کوئی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی بھی, لہٰذا میں وثوق سے نہیں اسے آن کر سکتا کہ واقعی وہ 1500 سال پرانا ہے. میں نے انجیل برناباس پڑھی ہے, اس کا جو مزاج ہے اس کتاب کا, اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتاب کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی انجیل ہے. اور مسلمانوں میں چند سکولرز ہیں جو کرسچنز کے ساتھ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان نے لکھ کے برناباس کے متھے ماری ہے. اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں. اور دوسرا, الہامی کتابیں سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہوتی ہیں, وہ سینٹرڈ اراؤنڈ نبی علیہ السلام کے ہے. حتیٰ کہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے جو ہے دائیں انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ اور بائیں انگوٹھے پہ محمد رسول اللہ ظاہر کیا, پھر نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا, پھر انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. وہ بریلوی پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انجیل برناباس میں. تو کسی بریلوی نے اس زمانے کے لکھی ہوئی ہے یہ. تو میں تو ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مزاج اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی, لیکن اوورآل وہ اس طرح کا مزاج اس میں نظر نہیں آتا جو آپ کو گاسپل آف جان میں, لیوک میں اور مارکس اور میتھیو میں نظر آتا ہے. بہرحال جن کی جذباتی ایفیلیشن ہے ہم اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی میں 1500 سال پرانا نسخہ ہے تو ٹرکی کو تو فوراً سے پہلے کاربن ڈیٹنگ کروانی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, گورا آپ کا مقدمہ مان لے گا. اگر کاربن ڈیٹنگ سے اس کی ڈیٹ نکل آئے وہ تو بڑی آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پرانا نسخہ ہے. جس طرح قرآن پاک کے بھی کچھ نسخوں کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے, حضرت عثمان کے زمانے کے نکلے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آکسفورڈ کی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کی بھی کروائیں, اور میرا خیال ہے اس کی نہ کروانا اور اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہ کرنا ہی اس کو مشکوک بنا دیتا ہے. بہرحال انجیل برناباس کا میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ شاید کوئی اس کی طرف ریفر کرے. اور کئی لوگوں نے تو وی لاگس پورے بنا دیے ہیں. وہ اتنے مضبوط دلائل نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. ہمارے پاس آلریڈی گاسپل آف جان کے اندر اتنی تفصیلی نبی علیہ السلام سے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں, ڈیوٹرانومی چیپٹر میں, تورات کے اندر بھی, کہ وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور احمد دیدار صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں.
کہ ہمیں برنباس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. بہرحال اس میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے اور ان کا ایک حواری تھا یہودا، اس نے خیانت کر دی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی رہائش گاہ کی جگہ بتا دی تھی، اور وہاں پہ رومنز کے فوجی پہنچ گئے، بت پرست رومنز کے. پپٹ حکومت اس وقت یہودیوں کی تھی لیکن اوورال بت پرستوں کی تھی، تو فائنل ڈیسیژن ان کا ہی ہوتا تھا. تو وہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کر کے ان کے کان بھرے. بہرحال وہ جب رومن فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ جو یہودا تھا اس نے ان کو کہا کہ بھئی میں جس کی طرف اشارہ کروں گا نا، اے میرے استاد، تو تم نے اسے گرفتار کر لینا. ظاہر ہے وہ تو دوسری جگہ سے فوج آئی ہوئی تھی. اس زمانے میں کوئی تصویریں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ پیش کریں کہ جناب یہ ہے، آپ کو اس کو آپ نے نامعلوم افراد میں شامل کر لینا ہے. اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جب اندر گیا، اس نے اشارہ کیا، تو وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر جب وہ اندر گیا تو اس ایکٹیویٹی کے پرفارم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہاں پہ اندر تو اندھیرا تھا. جب یہ یہودا انٹر ہوا نا تو ظاہر بھگدڑ بچ گئی. اسی دوران انہوں نے وہاں شمع وغیرہ روشن کی تو یہودا کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم والی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی سزا کے طور پر. تو جو باقی حواری تھے انہوں نے کہا اے میرے استاد، سب نے یہی کہا. تو رومن فوج نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے سولی چڑھا دیا. اسی طرح کی تفصیلات آپ کو ابن کثیر میں اور تبری میں ملیں گی، لیکن اس میں ذرا ڈیفرنٹ انداز میں ملتی ہیں. اس میں یہودا کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی اور بندے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا. اور اس میں پازیٹیو انداز میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے تو وہ میری جگہ سولی چڑھے گا. پھر تو ایک ہی شاگرد تھا جو تیار ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عیسیٰ ابن مریم کا پڑوس دے دیا. اب یہ بالکل 180 ڈگری، ایک طرف وہ خائن ہے اور ایک طرف یہ اس نے اپنے نبی کے لیے جان دیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. یہ معاملہ آج تک مشتبہ ہی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. دوسرا یہ کہ واقعی ایک بندہ سولی چڑھا ہے جس کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم والی تھی. لہذا جیوز اور کرسچنز جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی دیا گیا، یہ بات 50% درست ہے کہ ان کی شکل کے ایک بندے کو سولی دی گئی ہے. یہ مسلمان جو کہتے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ اس لیے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے لیکن شکل ان کی وہی تھی. لہذا فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے نا، ان کو تو نہیں پتا تھا، نہ اس وقت کوئی ڈی این اے ٹیسٹ والا معاملہ تھا. لہذا یہ جو انسانی ہسٹری میں بات چل رہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سولی دیے گئے، تو واقعی عیسیٰ ابن مریم کی شکل کا ایک بندہ اسی جگہ سے گرفتار ہو کر سولی دیا گیا ہے. ہاں، جو اوریجنل عیسیٰ ابن مریم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ اونگ طاری کی اور انہیں فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. تو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اٹھائے جانے سے متعلق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشتبہ ہو گیا. مشتبہ یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہیں خیال آیا کہ بھئی جو بندہ مخبری کرنے آیا تھا وہ کدھر گیا، ایک بندہ تو کم پڑ گیا نا، تو وہ پھر بندہ انہوں نے کیا تلاش کرنا تھا. بہرحال یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب یہاں تک تو یہ عقیدہ بیان ہوا ہے کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنیں گے. یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی زندگی میں تو صرف 12 حواری لے کے آئے ہیں. تو اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے
کرسچینٹی ختم. جب عیسیٰ ابن مریم ہی صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے؟ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے اور خود گنبد خضرا کو اتار دیں کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، تو پھر تو کسی کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے. تو یہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ، یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے. جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے. انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہوگا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے. تو اس مقام پر حیات مسیح اور نزول مسیح دونوں کور ہو گئے کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. ہاں اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہر ہے وہ موت بھی طاری ہوگی، جو قرآن میں آیا کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے، انسان ہے، موت تو ان کو بھی آنی ہے.